الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، شرح سنہ کے اس درس میں ایک بار پھر میں حاضر ہوں۔ پچھلے درس کے اندر ہماری گفتگو اس بات پر ہو رہی تھی کہ کیسے اگر کوئی احادیث پر نکتہ چینی کرتا ہے، حدیث نبوی پر طعن و تشنیع کرتا ہے اور اسے قبول کرنے میں پس و پیش سے کام لیتا ہے، مصنف رحمہ اللہ نے کہا تو سمجھ لو کہ اس کا دین خطرے میں ہے، اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، وہ رافضیت کا شکار ہے اور صحابہ کے تعلق سے اس کا دل میلا ہے۔ اس پر جو ہے تفصیل سے بات ہوئی تھی۔ آج انشاءاللہ شیخ ربیع المدخلی حفظہ اللہ نے اس کی کیا تشریح کی ہے اور کیا مفہوم بتایا ہے، اس پر ہماری گفتگو ہوگی۔ چنانچہ آپ کہتے ہیں کہ اس میں احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اقوال صحابہ اور ان کے اجماعی امور سب شامل ہیں، یعنی ان اخبار سے تو سب سے پہلے، آثار سے تو سب سے پہلے حدیث رسول مراد ہے، لیکن کہہ رہے اس میں اقوال صحابہ بھی مراد ہے۔ دھڑلے سے لوگ کہتے ہیں نا کہ صحابہ معصوم نہیں ہیں، ہماری طرح سے وہ بھی ہیں، ان سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں، ان پر ہم نکتہ چینی کر سکتے ہیں۔ جی ہاں، یہ مودودی صاحب نے اپنی کتابوں میں ایسی بات لکھی ہے، اور ان کے جو پیروکار ہیں، ان کے جو اندھے مقلدین ہیں، وہ ایسے ہی کہتے ہیں، اور اسی لیے ان کو جرات ہوتی ہے صحابہ کرام پر نقد کرنے اور ان پر نکتہ چینی کرنے کی۔ وہ مولانا مودودی پر اور اپنی جماعت کے سرگنوں پر وہ اتنا نقد نہیں کریں گے، اور اگر کوئی ان کی غلطی بیان کر دے گا تو اس کو صحیح نہیں مانیں گے، لیکن یہ صحابہ پر نقد کرنے میں جری ہوتے ہیں۔ جیسے کہ خوارج اور روافض، وہ صحابہ پر نقد کرنے میں، ان کو برا بھلا کہنے میں اور ان کے اندر خامیاں نکالنے میں جری ہوتے ہیں، ویسے یہ بھی جری ہوتے ہیں اور دیگر لوگوں کو بھی جری کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس کے اندر احادیث رسول جیسے شامل ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ اقوال صحابہ بھی اس میں ہے۔ چنانچہ کسی صحابی کا قول بھی اگر ہو، قرآن و حدیث کے مخالف نہ ہو، تو وہ بھی حجت ہوتا ہے۔ یہ جو ہے اہل السنہ والجماعہ کی ہے، مسلم ہے۔ اور اسی طریقے سے ان کا کوئی اجماعی مسئلہ ہے، تو صحابہ کے کسی اجماعی مسئلے پر کوئی نکتہ چینی کرتا ہے یا صحابہ کے اقوال پر کوئی نکتہ چینی کرتا ہے کہ اس کو کیا ضرورت ہے، جیسے کہ خوارج اور روافض کرتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے جب بیان کر دیا کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، یہاں کفر سے مراد کفر اکبر نہیں ہے، یعنی آدمی مرتد نہیں ہوتا ہے۔ ان کے کہنے کا مطلب یہی ہے کہ جو تم لوگ مراد لے رہے ہو وہ مراد نہیں ہے۔ خوارج سے کہا آپ نے کہ جو ہے یہاں کفر اصغر مراد ہے، یعنی گناہ کبیرہ ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے، لیکن یہاں اکبر مراد نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے آدمی خارج ہو جائے گا دین اسلام سے مرتد ہو کر کے، جیسا کہ خوارج کہتے ہیں، اور اسی طریقے سے ڈاکٹر اسرار اور مودودی اور سید قطب وغیرہ بھی کہتے ہیں اور اپنے فالوورز کو یہی بات سمجھاتے ہیں۔ چنانچہ جہاں جہاں جمہوری حکومت ہے یا شاہی حکومت ہے، شاہی حکومت کا ہونا ہی ان کے یہاں وہ کافر اور مرتد ہونے کی دلیل ہے، گرچہ وہاں پر اسلامی شاعر کا نفاذ ہوتا ہو، حدود و قصاص وہاں پر لاگو ہوتے ہوں، وہاں کی عدالتوں میں قرآن و حدیث کے مطابق فیصلے ہوتے ہوں، لیکن ان کے یہاں کافر تو کافر، مرتد تو مرتد۔ جی ہاں، تو بادشاہت کا ہونا ان کے یہاں کافر اور مرتد ہونا کافی ہے۔ ایسے ہی اگر انسانی اگر دستور ہے تو وہ بھی کافر اور مرتد ہونا کافی ہے۔
اس کی تفصیل میں ان کو جانا نہیں ہے کہ صحابہ نے کیا کہا ہے اور دیگر محدثین اور مفسرین نے کیا کہا ہے، اس کے اندر کچھ تفصیل ہے بھی کہ نہیں ہے. یہ پوری تفصیل ہے کہ یہاں پر ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون، ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الفاسقون. 3 طرح سے آیت ہے. تو ایک آیت کو یہ لوگ لے لیتے ہیں، دوسروں کو چھوڑ دیتے. وہی کافرون والی آیت لے کر کے سب کو کافر کہتے پھریں گے. اور یہ ظالمون اور فاسقون جو آیت ہے اس کو کیوں نہیں بیان کرتے؟ وہی تو تینوں کو لے کر کے اہل السنہ والجماعہ اہل الحدیث جو ہیں یہ تینوں کو لے کر چلتے ہیں. ابن عثیمین رحمہ اللہ نے بہت ہی خوبصورت اس کا جو ہے مفہوم بتایا ہے اپنی تفسیر کے اندر. اور کسی بھی اہل السنہ والجماعہ میں سے جو معتبر تفاسیر کی کتاب ہیں آپ جائیں دیکھ لیں، چاہے تفسیر طبری ہے، تفسیر ابن کثیر ہے، تفسیر سعدی ہے، تفسیر ابن عثیمین ہے، جتنی بھی تفسیر کی کتابیں ہیں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہاں پر کیا مراد ہے اور کیا تفصیل ہے، ڈیٹیل ہے. یہاں پر ڈیٹیل ہے، تفصیل ہے کہ اگر وہ جو مطلب انسانی دستور یا غیر شرعی قانون کے حساب سے جو فیصلہ ہو رہا ہے کیا اس کا تعلق ہے، کیا وہ مخالف ہے شریعت کے مخالف ہے یا نہیں ہے. ممکن ہے شریعت کے مخالف نہ ہو، ایسا کوئی دستور ہو، قانون ہو انسان کا بنایا ہوا جو شریعت کے خلاف نہ ہو، تو کیا حاکم کو اجازت ہے اس کی یا نہیں ہے؟ بالکل ہے. دنیاوی امور کو چلانے کے لیے انسان قانون و دستور بنا سکتا ہے، لیکن خوارج کیا نہیں بنا سکتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور دیگر کبار صحابہ کو انہوں نے کافر اور مرتد اسی لیے کہا تھا. جی ہاں، اور وہ کھڑے ہو گئے تھے لڑنے کے لیے. تو آج بھی ایسے خوارج پائے جاتے ہیں، وہ تفصیل نہیں دیکھتے ہیں، ان کی عقل ہی نہیں ہوتی ہے کہ وہ تفصیل میں جائیں. اب بتائیے، اب صحابہ حضرت عبداللہ ابن عباس جن کو ترجمان القرآن کہا گیا ہے، تفسیر ان سے زیادہ کسی کو آتی ہی نہیں ہے امت کے اندر، انہوں نے جو بیان کر دیا ہے خوارج کہتے ہیں ہم اس کو نہیں مانیں گے. آج کے موجودہ دور کے جو داعشی خوارج ہیں کتنے کیسے اقوال آپ کو لکھے ہوئے مل جائیں گے کہتے ہوئے کہ ابن عباس نے یہاں غلطی کی، ان کی بات نہیں مانیں گے. جی ہاں، اب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کے لوگ رد کر دیتے ہیں. ابن عثیمین رحمہ اللہ کی بات تو چھوڑیے، ابن عباس جو صحابی جلیل القدر صحابی ہے جن کے لیے اللہ کے رسول نے دعا کی تھی اللہم علم التاویل، اللہ تعالیٰ تو انہیں قرآن کی تفسیر سکھا دے، اور سب سے آگے نکل گئے تفسیر میں. ان کی تفسیر حجت ہوتی ہے. ان کی بات کو خوارج نے رد کیا، آج بھی رد کر رہے ہیں. کیوں؟ ان کی گمراہ فکر سے وہ الگ ہے. تو صحابہ کے قول کو رد کرنا یہ بھی بددینی کی علامت ہے، یہ بھی خارجیت ہے، یہ بھی رافضیت ہے. اگر کوئی صحابی کے قول کو کہ ہماری طرح وہ بھی ہیں، ہماری طرح ہے، آئینے میں جا کر کے اپنا چہرہ دیکھو، تمہاری طرح ہیں. صحابہ کا ذکر قرآن میں ہے، ذکر ہی نہیں ہے. ان کو اللہ تعالیٰ نے حق کا معیار بنایا ہے. جی ہاں، وہ قابل حجت ہے، اللہ کے رسول نے ان کو قابل معیار بنایا ہے. ایمان و عمل دونوں میں وہ حجت ہیں صحابہ کرام، اللہ کے نزدیک بھی رسول کے نزدیک بھی. ان کی بات کرتے ہو ہماری طرح ہیں، ان کی بات کو ہم چاہیں لیں چاہیں رد کر دیں. جی ہاں، یہ لوگ بکواس کرتے ہیں، ایسا بولتے ہیں. صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ ہیں، اور انہوں نے جو دین کی تشریح کی ہے، اصل تو قرآن اور حدیث پر عمل کیا جائے گا، لیکن فہم یعنی سمجھنا اور طریقہ کار کیا ہوگا، کیسے ہم دین پر عمل کریں گے. تو صحابہ کرام حجت ہیں. انہوں نے جیسے نبی کو دیکھ کر کے عمل کیا ہے، اور پھر انہوں نے حدیثوں کے اندر بیان کیا ہم نے اللہ کے رسول کو ایسا کہتے ہوئے سنا، اللہ کے رسول کو ہم نے ایسا عمل کرتے ہوئے دیکھا. تو ظاہر سی بات ہے حدیث میں جو کچھ ہے وہ صحابہ نے نقل کیا ہے، صحابہ نے بیان کیا ہے. کسی بھی حدیث کو آپ دیکھیں آخر میں کوئی نہ کوئی صحابی وہاں دکھائی دے گا. کوئی بھی حدیث ہو، چھوٹی بڑی حدیث کی کتاب ہے، سینکڑوں حدیث کی کتاب ہے، آپ لائیے نکال کر کے، بخاری لائیے، مسلم لائیے، ابو داؤد، ترمذی، کوئی بھی کتاب آپ لے کے آئیے، کھول کے دیکھیے، حدیث کے آخر میں آپ کو کسی نہ کسی صحابی کا نام ملے گا. اگر صحابی کا نام نہیں ہے تو وہ حدیث ہی نہیں ہے. جی ہاں، کوئی نہ کوئی اصل صحابی بیان کیا کرتے ہیں آگے، حدیث میں ہے کیا؟ دین پر عمل کرنے کا طریقہ. صحابی وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول کو ایسا کہتے ہوئے سنا ہے،
ایسا جو ہے کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول جب نماز پڑھاتے تو سب سے پہلے صفوں کو سیدھی کراتے تھے اور بالکل تیر کی طرح سے سیدھی کرتے تھے اور بولتے تھے کہ صفوں کو سیدھی کر لو ورنہ اللہ تمہارے دلوں میں اختلاف پیدا کر دے۔ ہم لوگ جیسے سنتے تھے فوراً جو ہے قدم سے قدم اور کندھے سے کندھا ملا لیتے تھے۔ اللہ کے رسول دیکھتے تھے مطمئن ہو جاتے تھے کہ یہاں سب سیدھی ہو گئی ہے۔ یہ صحابہ کا طریقہ سب کیسے سیدھی کرنا ہے، جی ہاں صحابہ نے کیسے عمل کیا ہے دین پر وہ ہمیں دیکھنا ہے، تو وہ ہمارے لیے حجت ہیں۔ صحابہ ہمارے لیے حجت ہیں، صفوں کو سیدھی کرنا ہے صحابہ کی طرح دیکھنا ہے تو آؤ دیکھو اہل حدیثوں کی مسجدوں میں۔ جی ہاں، کیوں؟ اس لیے کہ حدیث پڑھتے ہیں، حدیث میں دین پر عمل کا طریقہ بتایا گیا ہے کہ کیسے جو ہے دین پر عمل کیا جائے گا۔ صحابہ نے اللہ کے رسول سے سیکھا اور عمل کیا آپ کی زندگی میں، اور پروف ہے، پورا حجت ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے دیکھ کر کے ان کی تائید کی ہے، سکھایا اور انہوں نے صحابہ نے آپ کی زندگی میں عمل کیا اور آپ نے ان کی تائید کی۔ جی ہاں، تو وہ ہمارے لیے حجت ہیں۔ اسی طریقے سے دین پر کیسے عمل کیا جائے گا، یہ چیز کوئی پیر امام کوئی امتی حجت نہیں ہے کہ انہوں نے جیسا کہا ویسے عمل کیا جائے گا۔ نماز کیسے پڑھیں گے، ہمارے امام نے جیسا کہا ہے، تمہارا کون سا امام ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ما انا علیہ اليوم واصحابی، جو ہمارے طریقے پر اور ہمارے صحابہ کے طریقے پہ چلے گا۔ جی ہاں، صحابہ حجت ہیں اور کوئی حجت نہیں ہے دنیا کے اندر، اور اسی لیے فرقہ بندی ہوتی ہے، اسی لیے اختلاف ہوتا ہے۔ صحابہ کے راستے پہ آ جاؤ، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سکھایا ہے ڈائریکٹ، تو دین پہ کیسے عمل کرنا ہے، صحابہ کے طریقے پہ آ جاؤ، سب صحیح ہو جائے گا۔ تو مصنف رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ صرف حدیث ہی یہاں مراد نہیں ہے، حدیث کے ساتھ آثار میں یہاں پر اقوال صحابہ بھی آئے گا۔ صحابہ کے اقوال میں بھی اگر کوئی نکتہ چینی کرے گا تو سمجھ لو کہ اس کے اندر رافضیت ہے، خارجیت ہے، اس کا دین متہم سمجھو۔ اور کہتے ہیں کہ ان کے وہ سارے اقوال جو قرآن و حدیث کے موافق ہیں۔ آگے کہہ رہے ہیں کہ جو مصنف رحمہ اللہ نے یہ بات کہی ہے کہ انہیں قبول نہیں کرتا یا رسول کی حدیثوں میں سے کسی حدیث کا انکار کرتا ہے تو سمجھ لو کہ اس کا دین خطرے میں ہے، اگر کوئی کسی حدیث کا انکار کرتا ہے۔ کہتے ہیں اس طرح کا معاملہ آپ دیکھیں گے جہمیہ کے یہاں، معتزلہ کے یہاں، خوارج وغیرہ کے یہاں، ان کے یہاں ہوا ہے۔ مطلب یہ لوگ جزئی طور پر اور مقلدین میں سے اکثر، اور جو موجودہ دور کی خارجی تنظیمیں اخوان المسلمین اور یہ جماعت اسلامی، ان لوگوں کی جو سرگنے ہیں آپ دیکھیں گے بہت سارے لوگوں نے عقل کی بنیاد، عقل و درایت کی بنیاد پر صحیح حدیثوں کو انکار کر دی۔ یہ سب کے سب لوگ منکرین حدیث ہیں، جزئی طور پر انہوں نے بہت ساری حدیثوں کا انکار کیا ہوا ہے۔ اور اسی طرح سے بہت سارے اہل بدعت جنہوں نے اپنے مسلک اور اپنے مذہب کے مطابق کسی حدیث کو دیکھا یہ نہیں ہے تو اس کی تعویل کرنا شروع کر دی، انکار۔ جی ہاں، ارے بھائی حدیث کو نہ ماننا یہ انکار ہی ہے، اس کی تعویل کر رہے ہو، نہیں اس کا معنی یہ ہے، وہ ہے، یہ منسوخ ہے، اور یہ جو ہے اس کو کسی نہ کسی طرح ضعیف کرنے کی کوشش کرنا، منسوخ کرنے کی کوشش کرنا، معنی کے اندر تحریف کر کے معنی بدلنے کی کوشش کرنا، یہ انکار ہے، یہ انکار ہے۔ کہہ رہے انہی میں روافظ بھی شامل ہیں اور اخیر میں اشاعرہ بھی اسی میں آ جائیں گے، کیونکہ یہ بھی بہت ساری حدیثوں کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ سب اخبار احاد ہیں، عقائد کے باب میں انہیں نہیں لیا جائے، نہیں لیں گے اور پھر انکار کر دیتے ہیں، کیونکہ اس کا تعلق غیبیات سے اور اس میں قطعی الدلالہ نصوص نہیں چلیں گے، قطعی الدلالہ نصوص ہی چلیں گے، چاہے وہ کتاب اللہ کے ہو یا سنت رسول کے جو متواتر ہیں، یعنی ایسے نصوص جو ظن کا احتمال رکھتے ہیں تو وہ قابل قبول نہیں ہوں گے۔ اس کو بنیاد بنا کر کے ظنی اور یقینی یہ جو ہے تقسیم کر کے حدیثوں میں انہوں نے بہت ساری حدیثوں کا انکار کر دیا کہ عقائد کے باب میں ظنی حدیثیں قابل حجت نہیں ہیں، ان کو انکار کر دیا۔ اور ظنی، بھائی یہ ظنی اور یہ یقینی کس نے بتایا آپ کو؟ کہاں سے آگے ظنی اور یقینی؟ جو بھی صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے وہ یقین ہے۔ یہ کہتے ہیں قرآن جو یقین ہے اور جو متواتر حدیث ہیں وہ یقین ہے، باقی سب ظن ہے۔ اسی طرح ان کے مسئلے میں سے جو ہے ایک مجاز ہے، تو مجاز بول کر کے بھی حدیثوں کا انکار کر دیتے۔ مجاز میں کیا ہوتا ہے؟ جو حقیقی معنی ہوتا ہے اس کا انکار کر دیتے، تو کیا وہ حدیث کا انکار ہوا؟ بھئی حدیث جب حدیث سے ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہے،
اس حدیث سے یہی ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہے، اور تم کہہ رہے ہو یہاں مجازی معنی مراد ہے۔ مجازی معنی کا مطلب یعنی اس کا احسان ہے، جبکہ وہاں کوئی مفہوم ہی نہیں ہے دور دور تک۔ تو جو حقیقی معنی اس کا انکار کر دے تو حدیث کا انکار ہی لازم ہے۔ کہہ رہے مجاز بول کر کے اگر کوئی یعنی معنی کا لفظ کا کوئی حقیقی معنی انکار کرتا اور مجازی معنی مراد لیتا ہے تو یہ حدیث کا گویا انکار ہوا۔ مجازی معنی ابن تیمیہ نے تو انکار کیا ہے کہ قرآن میں ہے ہی نہیں۔ یہ معتزلہ نے، خوارج نے یہ سب بات کہہ کر کے قرآن کی آیتوں کا انکار کیا ہے، جی ہاں، حدیثوں کا انکار کیا ہے، قرآن کی آیتوں کا انکار کیا ہے، مجاز وجاز کا۔ تو حدیث اور قرآن میں مجاز ہے ہی نہیں، انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ یعنی مطلب یہ مجاز نہیں ہے، ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن حدیث کے اندر اللہ کے اسماء اور صفات کے تعلق سے، عقائد کے تعلق سے، غیبیات کے تعلق سے، دین کے کسی مسئلے کے تعلق سے اگر کوئی بات ہے تو جیسے ہے اس کو اسی حقیقت پر معمول کیا جائے گا، وہاں مجازی معنی ہونا مراد نہیں لیا جائے گا۔ مجازی معنی یہ سب غیر دین میں ہوتا ہے، غیر شریعت میں ہوتا ہے، اور جہاں ہے وہ بالکل واضح ہے۔ تو قرآن اور حدیث میں ایسا ہوتا ہے کہ حقیقت ہی مراد ہوتی ہے ہر چیز، اور جہاں لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو فلاں جگہ مجازی معنی مراد ہے، وہاں تو حقیقت نہیں ہے۔ ایسی کچھ جگہیں ہیں کہتے ہیں دیکھو تو یہاں کیا کہو گے؟ ارے بھائی اس کو ویسے ہی انہوں نے مراد لیا تو کیا کرو گے؟ وہ محاورے کے طور پر عربوں نے ویسے ہی بولا ہے، تو وہاں پر وہی حقیقت ہے جس کو تم مجاز سمجھ رہے ہو۔ عربوں نے ویسے ہی محاورہ کے طور پر بول کر کے اس کو ویسے ہی معنی مراد لیا ہے، تو وہی ان کے یہاں حقیقت ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ اخبار احاد ظن کا فائدہ دیتے ہیں، یہ قطعی الدلالہ نہیں ہے، اپنے اس باطل اصول کے ذریعے بہت سی آیتوں اور حدیثوں کا انکار کرتے ہیں، پھر صفات والی آیتوں میں آ کر ان کی تعویل کرتے ہیں، اور اللہ کے اس قول کے بارے میں کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان جو عرش پر مستوی ہے، اور یہ لوگ کہتے ہیں مستوی ہے یعنی عرش کے اوپر ہے اللہ تعالیٰ، اور یہ لوگ کیا کہتے ہیں استوا کا ترجمہ جو ہے اس کے اندر جو ہے تحریف کر کے، معنی کو بدل کر کے، یہ سید قطب وغیرہ نے بھی یہی معنی کیا ہے، مودودی نے بھی یہی معنی کیا ہے، اور جتنے گمراہ فرقے ہیں سب نے یہی معنی کیا ہے، استولا کا معنی کیا۔ یہ معتزلہ نے سب سے پہلے، جہمیہ نے سب سے پہلے یہ معنی بدلا قرآن کا، استوا کا جو اصل معنی ہے اس کو بدل کر کے استولا کر دیا، کہ جو ہے مطلب قابض ہے، عرش پر قابض ہے، یعنی وہ قبضے میں اللہ تعالیٰ کی، کوئی ضروری نہیں کہ وہاں پر ہے۔ اس سے یہ قبضہ کے معنی جب انہوں نے کر دیا نا، تو مطلب یہ ہے کہ جیسے اللہ کے قبضے میں ساری چیز ہے، تو عرش بھی اللہ کے قبضے میں، یعنی جو وہاں کا اصلی معنی ہے وہ ختم ہو گیا۔ 7 جگہوں پہ ایسے ہی آیا ہوا رحمان علی العرش استویٰ، اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، تو عرش پر اللہ تعالیٰ مستوی ہے، اس کا جو انکار کرتے ہیں صاف صاف، اس کا معنی بدل کر کے، جی ہاں، اور مودود نے تو جگہ ترجمہ کیا ہے کہ جلوہ فروز ہے تخت پر، تخت اقتدار پہ جلوہ، ان کو ہر جگہ تخت اقتدار، حکومت کی کرسی ہی ہر جگہ دکھائی دیتی ہے، قرآن کے اندر بھی جگہ جگہ ان کو کرسی دکھائی دیتی ہے، تو تخت اقتدار پر جلوہ فروز ہے اللہ تعالیٰ، ہاں، ان کو جو ہے تخت کرسی اقتدار حکومت یہی سب ہر جگہ دکھائی دیتا ہے۔ تو ایک تو اپنے ذہن میں جو چیزیں گھوم رہی ہوتی ہے اسی کی طرف گھما کر کے، تو یہ کیا انکار ہے؟ یہ کہہ رہے اس طرح اگر کوئی معنی بولتا ہے تحریف کر کے، مجاز کا معنی بول دیتا ہے حقیقت سے ہٹا کر کے، تو یہ کیا ہے؟ آیتوں کا انکار ہے باقاعدہ، جی ہاں۔ کہہ رہے کہ اسی مجاز اور حقیقت جو کہ عام طور سے شعر شاعری میں ہوتا ہے، چلتا ہے، ادبی عبارتوں میں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو کہا کہ انہی کو حقیقت اور مجاز کو، یعنی مجاز کو بنیاد بنا کر ان لوگوں نے ہاتھوں کے تعلق سے جتنی بھی حدیثیں آئی ہیں ان کی تعویل کر دیتے ہیں، اسی طرح اس طرح کی آیات کی بھی یہ تعویل کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم اسے ظاہری معنی پر یعنی حقیقت پر معمول نہیں کریں گے کیونکہ عقل اسے گوارا نہیں کرتی۔ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہے، کہہ رہی اس کی عقل جو ہے گوارا نہیں کرتی، تمہاری عقل گوارا نہیں کرتی، اللہ کے رسول کی عقل تو گوارا کیا، صحابہ کی عقلوں نے گوارا کیا، تابعین طبع تابعین، محدثین، مفسرین، مورخین، ائمہ کرام، سب کی جو ہے عقلوں نے گوارا کیا، تمہاری عقل گوارا نہیں کرتی ہے
تو اپنی عقل کا جا کر کے علاج کرو. بہت زیادہ منطق فلسفہ پڑھ لیو، علم الکلام یونانی فلسفہ پڑھ لیو، جا کر کے بھائی علاج کرو کسی یونانی میڈیکل میں جا کر کے یا کسی انگریزی میڈیکل میں جا کر کے علاج کراؤ، یا زیادہ ضرورت ہے تو کسی نفسیاتی ڈاکٹر سے جا کر کے دکھا لو، تمہاری عقل کا علاج ہو جائے گا، اور پھر اس کے بعد تمہاری عقل بھی گوارا کرنے لگے گی. کسی سلفی عالم سے جا کر کے بیٹھ کر کے سمجھ لو، وہ ایسا سمجھا دے گا، ایسا علاج کر دے گا کہ تمہاری عقل بھی وہ ساری چیزیں گوارا کرنے لگیں گی، جس طریقے سے صحابہ کی عقلوں نے گوارا کیا، اور اہل السنہ والجماعہ کے تمام علماء کی عقلوں نے گوارا کیا ہے. یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم مان لیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہے تو اس سے جسم لازم آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کا جسم ہے، اور چونکہ مخلوق کا جسم ہوتا ہے تو اس سے لازم آئے گا کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کی طرح ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ مخلوق کی طرح نہیں ہے. اس لیے جو ہے ہم کہتے ہیں اللہ کے ہاتھ نہیں ہے. بھئی یہ کس نے تم سے کہہ دیا کہ اگر ہم یہ مان لیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہے تو اس سے جسم لازم آئے گا؟ اور کس نے تم سے کہہ دیا کہ اللہ کے جسم نہیں ہے؟ جسم کا کہیں سوال ہی نہیں ہے، یہ لفظ کہیں آیا ہی نہیں، تو تم کیوں اپنی طرف سے گڑھ رہے ہو؟ اللہ کے تعلق سے جو چیزیں آئی ہیں، ہاتھ کا لفظ آیا تو ہاتھ مانیں گے. اور تم مخلوق سے کیوں تشبیہ دے رہے ہو؟ تشبیہ کے لیے تو منع کر دیا اللہ تعالیٰ نے، اس کی طرح کوئی چیز ہے ہی نہیں، تو کیوں تشبیہ دے رہے ہو مخلوق سے؟ اور جب ہاتھ کا ذکر آیا ہے تو تم کیوں جو ہے انسانوں کے ہاتھ کو سوچ رہے ہو؟ کیا انسان کی ذات کو اللہ کی ذات کی طرح سمجھتے ہو؟ جب ذات میں تشبیہ نہیں دے رہے ہو تو پھر اس کے صفات میں کیوں دے رہے ہو؟ ابن قیم رحمہ اللہ نے کہا ہے الکلام فی ذات کالکلام فی صفات، کہ صفات میں کلام جو ہم کرتے ہیں وہ ویسے ہی ہے جیسے ذات میں ہے، کیونکہ بغیر صفات کے کسی ذات کا تصور ہی نہیں ہے. کہتے ہیں کہ اہل بدعت جو ہیں، یہ جو باطل فرقے ہیں، جب اللہ تعالیٰ کی ذات کے تعلق سے بات آتی ہے تو اس میں کوئی تعویل نہیں کرتے، اور جب اس کی صفات کی بات آتی ہے تو تعویل کرنا شروع کر دیتے. بھائی اللہ کی ذات الگ ہے، مخلوق سے بالکل الگ ہے، کوئی تعلق ہی نہیں ہے، کوئی موازنہ، کوئی مقابلہ نہیں ہے، کوئی مشابہت نہیں ہے. تو جیسے ذات کے بارے میں مانتے ہو اور ذات کے بارے میں جیسے کہتے ہو، یعنی ذات الہیہ کے بارے میں جو عقیدہ اور جو خیال ہے، وہی صفات کے بارے میں بھی کہو. جب ذات مختلف ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے مقابلے میں الگ ہے، تو پھر صفات بھی مختلف ہے، صفات کا بھی وہی تعلق ہے، صفات کے اندر بھی وہی چیز کہی جائے گی کہ مخلوق جو ہے اس کی صفات کے اندر، جیسے مخلوق کمزور ہے تو اس کی صفات کے اندر بھی کمزوری ہے، محدودیت ہے، کمی ہے، نقص ہے، عیب ہے. جبکہ اللہ کی ذات بے عیب ہے، کمال ہے، اس کے صفات کے اندر بھی کمال ہے، بے عیب ہے، اس کے اندر کوئی نقص نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے، وہ ہر چیز سے بالند بالا، پاک و بالا تر ہے اور لامحدود ہے، اس کی صفات بھی ویسے ہی ہیں. انسان دیکھیے ایک صفت، معمولی ایک صفت کی بات کر لیتے ہیں، انسان سنتا ہے، اللہ بھی سنتا ہے، یہ بھی ثابت ہے. وہ سمیع البصیر جگہ جگہ آپ کو ملے گا. اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھنے والا، سب کچھ سننے والا ہے. اللہ تعالیٰ سننے والا ہے سب کچھ. انسان بھی سنتا ہے. تو یہ لوگ باقاعدہ ان میں سے اکثر انکار کر دیتے ہیں، سننے کا بھی انکار کر دیتے ہیں، نعوذ باللہ. کچھ مانتے ہیں، 7 صفت مانتے ہیں. ارے بھائی 7 صفت کیوں مانتے ہو؟ باقی کا انکار کر دو، 7 کیوں مانتے ہو؟ ایسے سے کچھ اشاعرہ میں سے کچھ ہیں جو کہتے ہیں ہم صرف 7 مانتے ہیں، ماتریدیہ، اشاعرہ، یہ حنفی سب یہی کرتے ہیں، باقی سب نے انکار کر دیتے ہیں، تعویل کر دیتے ہیں. تو جتنی صفت وارد ہوئی ہے قرآن حدیث میں سب کو ماننا واجب ہے. 7 ہی کو کیوں مانتے ہیں؟ جہمیہ کی طرح سے انکار کر دو سب کچھ. کہتے نہیں ہم جہمیہ کی طرح سب نہیں انکار کریں گے، 7 کو مانیں گے. سب کو مانو،
جیسے اہل السنہ والجماعہ اہل الحدیث مانتے ہیں سب کو، ویسے تم بھی سب کو مانو بھائی، کیوں انکار کرتے ہو؟ تھوڑا کو کچھ کو انکار کرتے ہو، کچھ کو قبول کرتے ہو، سب کو قبول کرو، ایک طرح سب کو مانو، صفات تو وہ بھی ہے یہ بھی ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ دیکھیے انسان بھی مخلوق بھی سنتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی سنتا ہے، لیکن دونوں میں کوئی موازنہ ہی نہیں ہے۔ اللہ کا سننا الا محدود ہے اور انسان بالکل محدود ہے۔ ایک کمرے میں اگر بات کر رہا ہے تو باہر کوئی سن نہیں پائے گا، یا باہر اگر کوئی بات کر رہا ہے تو یہ نہیں سنائی دے گا اس کو، اتنا محدود ہے یہ۔ لیکن اللہ رب العالمین کے سننے کے بارے میں بہت ساری حدیثوں میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ تاریک رات میں پتھر کے اندر کالی چونٹی جو چل رہی ہوتی ہے اس کی آہٹ کو بھی اللہ تعالیٰ سنتا ہے، عرش سے اللہ تعالیٰ سنتا ہے۔ بتائیے اللہ تعالیٰ کی سننے سماعت، قوت سماعت کتنی زیادہ ہے، اسے کیا پتہ چلتا ہے؟ لامحدود ہے اس کی قوت سماعت۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنے شوہر کی شکایت لے کر کے آئی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اسی حجرے عائشہ کے اندر، کتنا بڑا ہے وہ، 10 بائی 10 ہوگا مشکل سے، کہہ رہی ہیں کہ ایک کونے میں بیٹھ کر کے وہ بات کر رہی ہیں اللہ کے رسول سے، میں اسی کمرے میں دوسرے کونے میں بیٹھی ہوئی، مجھے نہیں سنائی دے رہا کہ وہ کیا بات کر رہی ہے، کیونکہ پست آواز میں بات کر رہی تھی دھیرے دھیرے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہی کہ مجھے نہیں سنائی دے رہا تھا کہ وہ کیا باتیں کر رہی ہیں، لیکن میرا رب جو کہ 7 آسمان کے اوپر عرش پر ہے، وہاں سے اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی آواز سن لی اور وہاں سے اس کی شکایت کو دور کر دیا۔ حضرت جبریل آیات لے کر کے آئے، 28واں پارہ پڑھ لیجئے، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، کہ انہوں نے جو کچھ بات رکھی اللہ کے رسول کے پاس، جو کہ زہار والی بات ہے، تفصیل سے آپ دیکھیں گے وہاں پر، تو اللہ کے رسول ظاہر سی بات ہے وہ ایک نیا مسئلہ تھا، دینی مسئلہ تھا، تو اس پر قرآن کی آیتیں نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ان کی شکایت کو سنی، تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے میرا رب کہاں سے سن لیا، 7 آسمان کے اوپر سے عرش پہ، وہاں سے ان کی آواز کو سن لیا، لیکن میں اسی روم میں نہیں سن پائی۔ تو یہ فرق ہے، خالق اور مخلوق کی سماعت میں فرق ہے یہ، اور اسی حدیث میں دونوں ثابت ہے۔ حضرت عائشہ صحابیہ ہیں، وہ مان رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ سنتا ہے، میں بھی سنتی ہوں اللہ بھی سنتا ہے، دونوں چیز ثابت ہے، لیکن دونوں کا سننا الگ الگ ہے۔ کیا مسئلہ ہے بھائی؟ صفت کو تو ثابت کر رہے ہیں نا، صحابے ثابت کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سنتا ہے، ایسے وہ ساری صفتوں کو ثابت کرتے تھے، تو آج کیا پرابلم ہے بھائی تم کو؟ منطق اور فلسفہ پڑھ کر کے، یونانی علم کلام پڑھ کر کے، اس لیے کوئی مشابہت نہیں ہے۔ اللہ کی جتنی صفتیں ہیں وہ الگ ہی ہیں، انسان کے مقابلے میں، مخلوق کے مقابلے میں وہ الگ ہی ہیں، اس لیے کہا لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، کسی چیز کی طرح نہیں ہے اللہ تعالیٰ، کوئی چیز اس کے مشابہ ہے ہی نہیں، فلا تضربوا له الامثال، اس کے لیے کوئی نہ مثال بیان کر سکتے ہیں، نہ کسی سے کوئی تشبیہ دے سکتے ہیں کسی مخلوق سے۔ یہ دو چیزیں ذہن میں رکھ لو، اور جتنے لوگ انکار کرتے ہیں ان کا ذہن فوراً مخلوق پہ آتا ہے کہ اگر ہم ہاتھ میں تو ہمارے پاس بھی ہاتھ ہے، اس کا مطلب ہماری طرح سے ہے، فوراً مشابہ کا۔ اچھا دیکھیے، جو لوگ قرآن حدیث کے مطابق چلتے ہیں، مانتے ہیں، ان کو یہ لوگ مشبیہ کہتے ہیں، مجسمہ کہتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اپنا سب سے پہلے تشبیہ دیتے ہیں، جسم قرار دیتے ہیں، پھر انکار کرتے ہیں۔ اصل جو خامی ہے ان کے اندر خود ہے کہ وہ پہلے جسم کہتے ہیں کہ اگر مان لے ہاتھ، اسے جسم لازم آئے گا، اور انسان بھی جسم ہے، اس لیے انسان کی طرح مخلوق کی طرح لازم آئے گا، اور ایسا ممکن نہیں، اس لیے انکار کر، تو صفت ہی کا انکار کر دیتے۔ یہ کون انکار کیا؟ کون جسم مانا؟ تو مجسمہ تو تم ہو، ممثلہ تو تم ہو، تشبیہ تو تم دے، ظاہر سی بات ہے۔ ممثلہ کسے کہتے ہیں جو مثال بیان کرے، مثال تو تم بیان کرتے ہو۔ مشبیہ کسے کہتے ہیں جو تشبیہ دے مخلوق سے، تو تشبیہ تو تم دیتے ہو، تو یہ مثال بیان کر کے تشبیہ دے کے خود انکار کرتے، اور جو لوگ قرآن حدیث میں جیسے آئے ویسے مان لیتے ہیں، ان کو یہ لوگ مشبیہ اور مجسمہ اور کیا کیا کہتے ہیں، حشویہ اور کیا کیا۔ تو قرآن حدیث میں اللہ تعالیٰ کے تعلق سے جو بھی صفات وارد ہوئی ہیں ان کو ویسے ہی ماننا ضروری ہے، اور یہی اللہ تعالیٰ کے حق میں ہے، اور یہی ہم نے تعلیم سیکھا ہے اللہ کے رسول سے، صحابہ سے، ائمہ اور محدثین سے، سب سے
یہ سب بہت بعد میں ان لوگوں نے تیسری چوتھی صدی میں یہ ساری خرابیاں آئی ہیں عقیدے کی، یہ تقلید کی نحوست اور یہ دیگر جو ہے بدعقیدگی اور جہالت، یہ سب بعد میں آئی ہے، ورنہ پہلے شروع میں یہ ساری خرابیاں نہیں تھیں۔ اس لیے آپ پڑھیں علامہ ابن تیمیہ کی جو کتاب عقیدہ الواسطیہ، جگہ جگہ انہوں نے یہ ساری چیزیں لکھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں جو کچھ کہا ہے کتاب اللہ کے اندر، اور اس کے رسول نے جو کچھ کہا ہے اللہ تعالیٰ کے تعلق سے اپنی حدیث کے اندر، اس کو ویسے ہی مانا جائے گا، بغیر تشبیہ کے، بغیر تمثیل کے، بغیر کیفیت بیان کیے ہوئے، بغیر تحریف کے۔ یہ سب کیوں کہا؟ جو مجاز معنی مراد وہ تحریف ہے، اور مثال پیش کر کے، تشبیہ پیش کر کے اس کے بعد انکار کر دیتے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب تعطیل ہے۔ تعطیل معنی ایک دم ہوتا ہے معطل کر دینا، انکار کر دینا۔ تو یہ سکھایا جاتا ہے، کون پڑھتا ہے؟ اہل حدیث پڑھتے ہیں۔ اس باب میں اور بہت سی باتیں ہیں، انشاءاللہ اس پر تفصیلی گفتگو اگلے درس میں آئے گی۔ اسی پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔